سورۃ حامیم السجدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ حامیم ہے، قرآن خدائے رحمان اور رحیم کی تنزیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل عربی قرآن کی صورت میں ان لوگوں کے لیے کی گئی ہے جو جاننا چاہیں، خوشخبری دینے والی اور آگاہ کر دینے والی۔ پس ان کی اکثریت نے اس سے اعراض کیا اور وہ اس کو نہیں سن رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ان باتوں سے اوٹ میں ہیں جن کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، اور ہمارے کان اس چیز سے بہرے ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، تو جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنے والے ہیں کر کے رہیں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ ان سے کہہ دو میں تو تمہارے ہی مانند ایک بشر ہوں، میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف یکسو ہو کر اپنا رخ کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ اور ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو انفاق نہیں کرتے، اور آخرت کے تو اصلی منکر وہی ہیں، البتہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے دائمی صلاح ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ ان سے پوچھو کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی تو رب العالمین ہے، اور اس نے اس زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھیں، اور اس میں اس کے غذائی ذخیرے ودیعت کیے، سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا، پس اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو، طوعاً یا کرہن۔ وہ بولے کہ ہم رضامندانہ حاضر ہیں، پس ان کے ساتھ آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا 2 دنوں میں، اور ہر آسمان میں اس کے متعلقہ فرائض وحی کر دیے، اور ہم نے آسمان زیریں کو چراغوں سے سنوارا اور اس کو اچھی طرح محفوظ کیا۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ ان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود۔ پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں اس طرح کے کڑکے سے آگاہ کرتا ہوں جس طرح کا کڑکا عاد اور سمود پر نازل ہوا، جبکہ آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة۔ سو عاد کا معاملہ یوں ہے کہ انہوں نے زمین میں بغیر کسی حق کے گھمنڈ کیا اور بولے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے، اور وہ ہماری نشانیوں کا برابر انکار کرتے رہے، تو ہم نے ان پر چند منحوس دنوں میں ایک باد تند بھیجی
تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور رہے سمود، تو ہم نے ان کو ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، تو ان کو بھی عذاب ذلت کے کڑکے نے آ دبوچا ان کے اعمال کی پاداش میں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرنے والے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ۔ اور اس دن کا دھیان کرو جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، بس ان کی درجہ بندی ہوگی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر ان باتوں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے، اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اور وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔